میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، کہ لوگوں پوری دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ بنایا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی تھا اور اس پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ جب اللہ نے اس زمین کو بنانا چاہا، آج جس جگہ بیت اللہ موجود ہے اس جگہ سے ایک بلبلہ سا اٹھا، اس نے زمین کی شکل اختیار کی، کرتے 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 ساری زمین بن گئی۔ تو زمین کی ابتدا آج جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں سے ہوئی ہے۔ گویا کہ بیت اللہ زمین کی ناف ہے، جس طرح بچے کی ناف ہوتی ہے باقی اس کا سارا جسم ہوتا ہے، اسی طرح پوری کی پوری زمین کی کائنات کی ناف بیت اللہ ہے۔ پھر بچے کی ناف کے ساتھ جب تک ماں کا جسم اور وہ آنت جڑی رہتی ہے پیٹ کے اندر تو بچے کی زندگی باقی رہتی ہے۔ جب وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو بچے کی موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ساری زمین کی ناف بیت اللہ ہے، جب تک اس زمین پر رہنے والے تمام مسلمانوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ رہے گا تو ان کا ایمان بنتا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر بیت اللہ کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق جب ختم ہو جائے گا تو ان کے ایمان کا خطرہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے۔ جس کو کہیں آپ نے بیت اللہ عمرے کے لیے حج کے لیے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تمہیں جانا ہے، کہتا دعا کرو اللہ مجھے لے جائے، حالانکہ اس کو پتہ ہے میری جیب کے اندر ایک پیسہ بھی نہیں، ظاہری اعتبار سے میں نہیں جا سکتا، لیکن ہر ایک کے دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے جلدی جلدی اپنے گھر میں لے جائے، مجھے بیت اللہ کی زیارت کرا دے، روزہ مبارک کی زیارت کروا دے۔ ہر ایک کے دل کی چاہت یہی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ اتنی چاہت کیوں ہے؟ کیونکہ بیت اللہ ہماری اصل ہے، اور قاعدہ یہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ بیت اللہ جہاں بنا ہوا ہے ساری کی ساری زمین کی ابتدا وہاں سے ہوئی، مٹی کی ابتدا وہاں بیت اللہ جہاں بنا ہے وہاں سے ہوئی، تو اس کی اصل بیت اللہ والی جگہ ہوئی، بیت اللہ ہوا کیونکہ ہم بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ چاہے ہمارے اندر چار عنصر ہیں، ایک کیا ہے؟ پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ غالب مٹی ہے کیونکہ مٹی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جہاں سے بیت اللہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر یہ مادہ غالب ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ کسی نہ کسی طریقے میں بھی اللہ کے گھر میں چلا جاؤں، بیت اللہ کی زیارت کروں۔ کتابوں کے اندر ایک بوڑھی عورت کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگی میں نے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا ہے، میں نے حج عمرے کے لیے جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہاں تو پیسے لگتے، تیرے پاس پیسے نہیں۔ اس عورت نے 70 سال پیسہ کر کے اس نے جوڑا اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلی۔
مسلمان ہے چاہے کافر ہے، ہر ایک کی اثر بیت اللہ ہے، اس لیے ہر ایک کے دل کے اندر بیت اللہ کی چاہت ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے۔ ہاں، کافر کے آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، جو ہی وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بھی چاہت یہی ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جتنے بھی نو مسلم ہیں، جو ہی اسلام قبول کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی چاہت یہی بن جاتی ہے میں اللہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ صرف آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، جیسے ایک بچپن میں کسی ماں باپ کا بچہ گم ہو جائے، اب 20 سال کے بعد ماں باپ سامنے بھی آ جائے لیکن پہچانتا نہیں، غور نہیں کرے گا، جو ہی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا والدین ہے تو سب سے پہلے اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ والدین مجھے اپنے سینے سے لگا دے۔ کافروں کو ابھی پتہ نہیں ہے بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے، بیت اللہ جانے میں کتنا سکون اور راحت ملتی ہے۔ جو ہی اسلام کی دولت ملتی ہے اور کفر کا پردہ ہٹ جاتا ہے تو سب سے پہلی اول ان کی چاہت یہی بن جاتی ہے کہ میں بھی بیت اللہ کو دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، اس کائنات میں سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ نے مکہ کی جگہ بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم عام طور پر مکہ کہتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ نے بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو غلط ارادے سے وہاں آتا ہے اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرہا یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا لوگ پوری دنیا سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کوئی کسی ملک سے آ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے آ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے آ رہا ہے۔ اس نے بھی اپنے یمن کے اندر ایک گھر بنایا، اس کا نام بھی بیت اللہ رکھ دیا اور لوگوں میں آواز چلا دی کہ لوگوں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے یہاں آؤ، اس کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ عربوں کو تو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، عربوں کو غصہ لگا، ایک بندہ گیا اس کے جو بنائے ہوئے گھر کے اندر پیشاب کر گیا، اس کو غصہ لگا کہ اس گھر کی وجہ سے میرے گھر کی بے حرمتی کی گئی۔ اس بادشاہ نے ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لیا کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے جاتا ہوں۔ بڑے بڑے ہاتھی آگے بیت اللہ کے قریب، ایک آدمی نے بھاڑ کر آگے، ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس کا نام محمود تھا، اس کے کان میں کہا کہ اے محمود تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ تو بیت اللہ کو گرانے کے لیے تجھے لے کے جا رہا ہے۔ جو بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ کر کے چلتا ہے اللہ اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ وہ محمود ہاتھی اسی جگہ بیٹھ گیا، لوگ مار رہے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف چل، وہ اٹھتا نہیں، اس کا رخ جب یمن کی طرف کرتے واپس مڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، ادھر بیٹھا رہا، حتیٰ کہ کرتے کرتے اس نے بیت اللہ کے ارادے سے جب آگے بڑھا، اللہ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا جس کی چونچ کے اندر ایک کنکری تھی اور اس کے دونوں پاؤں کے اندر ایک ایک کنکری تھی، اوپر سے پھینکتے تھے، ہاتھی سوار اس کے سر پر لگتا تھا، وہ کنکری چیرتی ہوئی ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلے جاتی تھی۔ اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ اس لیے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک۔ بکہ کا لفظ اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ جو بھی اس گھر کی طرف غلط ارادے سے چلتا ہے اللہ اس کی گردن کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر میرے عظیم محترم دوستوں، بیت اللہ جو ہے سب سے پہلے یہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ فرشتوں نے تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر ادریس علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے، کرتے کرتے طوفان نوح کے بعد اس کی ساری بنیادیں ختم ہو گئی تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ دوبارہ تعمیر کرو۔
یا اللہ اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ اللہ نے بادل بھیجے، بادل نے وہاں وہاں سایہ کیا اور فرمایا کہ اس جگہ اس کی دوبارہ بنیادیں رکھی جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنیادیں رکھی اور وہاں بیت اللہ تعمیر کیا۔ آج وہی بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، انہی بنیادوں پر آج بیت اللہ بنا ہے۔ اور بیت اللہ اللہ کا گھر، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے بیت اللہ کی زیارت کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی زیارت کی۔ بیت اللہ کو جس نے ہاتھ لگایا ایسے ہے جس نے اللہ کے ساتھ مصافحہ کر لیا۔ ہر روز بیت اللہ کے اوپر 120 رحمتیں برس رہی، اور بیت اللہ کے ارد جو طواف کرتا ہے 60 رحمتیں اس آدمی پر برستی ہیں۔ بیت اللہ کے قریب جو نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، 40 رحمتیں ان آدمی پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہاں جو بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں 20 رحمتیں اللہ کی طرف سے ان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ ہر روز بیت اللہ پر 120 رحمتیں اللہ کی برس رہی ہوتی ہیں۔ اور میرے عظیم محترم دوستو، حجر اسود جو بیت اللہ کے دروازے کے دائیں طرف جو کھولنا ہے، وہاں حجر اسود لگا ہوا ہے کھولنے کے اندر۔ ظاہری طور پر تو نظر آتا ہے کالا پتھر ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، یہ جنت سے نیچے آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا، 1 زبان دے گا۔ یہ حجر اسود اس بندے کی، اس آدمی کی گواہی دے گا جس نے ایمان کی حالت میں اس حجر اسود کو چھو لیا ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگا دیا، گویا اللہ کے ساتھ اس نے مصافحہ کر دیا۔ پھر حجر اسود سے آگے چلیں، دروازہ اور حجر اسود کے درمیان اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چمٹ کر اللہ سے دعائیں کی۔ حجر اسود اور دروازہ، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے چمٹ کر اپنے جسم کو ساتھ لگا کے دعائیں کی ہیں، اور فرمایا جو بھی اس کا دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پھر بیت اللہ کے ایک طرف 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، اور وہ حتیم بھی بیت اللہ کے اندر داخل تھا پہلے، لیکن جب دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی پیسوں کے اندر کمی آئی۔ مشرک کافر لوگ تھے نا، ان کو بھی لحاظ تھا اس گھر کے اوپر ہم نے وہ پیسہ لگانا ہے جو حلال کا پیسہ ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے وہاں تعمیر نہیں کر سکے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بعد میں فرمایا تھا اے عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں میں بیت اللہ اوپر تعمیر کر دوں، لیکن قوم کے فتنے کی وجہ سے اس کو میں نے ویسے ہی چھوڑ دیا، اس کی تعمیر اب نہیں۔ لیکن شروع میں تعمیر اس لیے نہیں ہوئی تھی، پیسہ کم ہو گیا تھا، اور کافر بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر پہ حلال کا پیسہ لگانا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، اس لیے وہ ادھر ایسے رہ گیا۔ پھر ایک دن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور حتیم کے اندر لے گئے اور کہا کہ اے عائشہ یہاں نفل پڑھ، یہ بیت اللہ کے اندر والی جگہ ہے۔ اللہ نے ایک نظام چلانا تھا، ہر ایک کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھلتا، لیکن حتیم کے اندر ہر بندہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے جس نے نفل پڑھ لیے گویا ایسے ہے اس نے بیت اللہ کے اندر نفل جا کے پڑھ لیے، بیت اللہ کے اندر نفل پڑھ۔ پھر میرے عظیم محترم دوستو، بیت اللہ کی کوئی حج کے لیے کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے بعد اعمال پورے کرنے کے بعد پھر لوگ جو ہیں مدینہ المنورہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کر دی، اور جس نے میرے روزہ مبارک کی قبر کی زیارت کی میرا حق بنتا ہے کہ قیامت والے دن میں اس آدمی کی اللہ کے ہاں سفارش کرے، اور جس کی نبی سفارش کرے گا وہ قبول ہی کرے گا۔ مدینہ المنورہ جاتے ہوئے آدمی کو بڑے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے، دل ہی دل کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر کو اللہ نے پسند کیا اپنے محبوب کی رہائش کے لیے۔ مدینہ المنورہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے پسند کیا، مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آ کے ٹھہرے۔ اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ مدینہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہے، اور آپ کے دو وزیر حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور صحابہ اما عائشہ، حضرت حسن، سارے کے سارے اس شہر کے اندر مدفون ہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے ہمارے اکابرین کتابوں میں لکھا ہوا ہے 6 میل پہلے پیدل چلنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کا شہر آ گیا، سواریاں چھوڑ دیتے تھے، سواریوں سے اتر جاتے تھے ادب و احترام کے، اور ایسے ایسے محبت کرنے والے اللہ کے نبی کے ساتھ عشق کرنے والے علماء گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جنہوں نے قبر پر جا کے ایسی دل کی تمنا کا اظہار کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے اس ہاتھ کو چوم لیا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے، جب بھی لوگ حج کے لیے جاتے تھے ان کے ہاتھ اپنا پیغام بجھا دیتے تھے کہ میرا میرے محبوب کو سلام عرض کر دینا۔ جب بھی لوگ حج کے لیے جاتے وہ کہتے ہر بندے کو جس کو موقع ملتا کہ میرا میرے محبوب کو سلام عرض کر دینا، اور اندر ہی اندر روتے کہ یا اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی تیرے محبوب کے روزے پر جا کے وہاں جا کے اپنے محبوب کو سلام عرض کروں۔ لیکن جب لوگ جاتے ان کو کہتے کہ میرا سلام محبوب کو عرض کر دینا، کرتے کرتے ایک دن آ گیا کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی خود تشریف لے گئے اور حج عمرہ کیا، اور واپس جب مدینہ المنورہ کی طرف رخ کیا، روضۃ المبارک پر پہنچے، وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کچھ دو اشعار پڑھے، فی حالت البعد روحی کنت مرسلها تقبل الارض عنی فہی نائبۃ هذه نوبۃ الاشباح هذه نوبۃ الاشباح قد حضرت فامدد یدیک لکی تحظی بها شفتی۔ کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب تک میں خود نہیں آ سکا میں اپنی روح کو اپنا نائب بنا کر آپ کی خدمت میں حاضر کے لیے بھیجا کرتا تاکہ میری روح اس مبارک زمین کا بوسہ لے لے۔ آج یا رسول اللہ میں خود حاضر ہو گیا ہوں، آپ اپنا دست مبارک باہر نکالیں، میرے ہونٹ آپ کے ہاتھ کو چوم کر سعادت حاصل کریں۔ لوگوں نے دیکھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت 90,000 کا مجمع مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، سب نے یہ واقعہ دیکھا۔ ان 90,000 میں سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاتھ باہر نکلا اور سید احمد رفاعی نے اس ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ ایسے بھی عاشق رسول گزرے۔ حضرت محمد بن عبید اللہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں مدینہ المنورہ میں گیا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارک میں قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گیا۔ کہتے میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھا، ایک طرف بیٹھ گیا،
ایک آدمی آیا، اونٹ پر سوار تھا، اونٹ اس نے باندھا، اونٹ باندھ کے روزہ مبارک کر قبر مبارک کے پاس آ گیا۔ آتے اس نے الفاظ بولے، یا خیر الرسل، اے رسولوں میں سے بہترین ذات، اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے، اور اللہ کا رسول بھی ان کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگتا، تو اللہ رب العزت ان کو ضرور معاف کر دیتے، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ پھر اس آدمی نے کیا کیا؟ رونا شروع کر دیا، اللہ کے محبوب کی قبر پر کھڑا ہے، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔ یہ جملہ کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گیا اور کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کا جو آج بھی وہ اشعار روزہ المبارک کے بعد ستون ہے، ان ستونوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس النداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے بہترین ذات، ان لوگوں میں جن کی ہڈیاں زمین کے ہموار میں دفن کر دی گئی ہیں، میری جان اس ہستی پر قربان ہے جو اس قبر کے اندر مدفون ہے، جن کی وجہ سے زمین بھی خوشبودار بن گئی اور زمین کے اوپر والا حصہ بھی خوشبودار بن گیا۔ یہ اشعار پڑھے، اس آدمی نے استغفار کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ محمد بن عبید اللہ عتبی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ خواب کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور کہا، اے عتبی اس بدو سے جا کے کہو میری سفارش کی وجہ سے اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، جا کے اس کو بتا دو، جا کے اس کو بتا دو۔ تو مدینہ المنورہ حاضری بہت سعادت کی چیز ہے، اللہ جسے توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عاصم عتم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے، 40 دن انہوں نے 40 سال کیا کیا، ایک کمرے کے اندر چلہ کاٹا۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ مبارک میں زیارت کے لیے گئے اور وہاں جا کہا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے پاس آئے ہیں، ہمیں خالی نہ بھیجنا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ تجھے زیارت کا موقع ہی تب دیا تھا تاکہ تیری مغفرت کر دی جائے، اس لیے تجھے موقع دیا تھا کہ میرے محبوب کے روزے پر تو آئے گا، تیری بخشش کر دی جائے گی۔ اس لیے بیت اللہ میں جانا اور روزہ مبارک کی زیارت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، اس سفر کو ہم میرے دوستوں سیر سفر کا رکھنا ہے، ورنہ ہمارے دلوں پر غلط مہریں لگ جائیں گی۔ جس نیت سے آدمی جاتا ہے اسی نیت کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر زندگی بدلنے کی نیت سے انسان سفر کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتے ہیں اور ساری دنیا دیکھتی ہے کہ پیارے پیغمبر کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے، اس کی زندگی کے اندر نکھار آ گیا ہے، اس کی زندگی بدل گئی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل گیا ہے، اس کی کپڑے لباس بدل گئے ہیں، اس کی سیرت اور صورت بدل گئی ہے، اس نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لاج رکھی اور اپنی زندگی بدل کے آ گیا۔ اصل تو مزہ اس سفر کا یہ ہے کہ واپس آگے ہماری زندگی بدل جائے، ہم اس بیت اللہ کی لاج رکھیں۔ بیت اللہ روزہ مبارک اس کے اندر جو ہستیاں مدفون ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان ہستیوں کی لاج رکھیں کہ ہم ان ہستیوں کے پاس واپس آئے ہیں، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو لوگ یہ نہ کہیں کہ عمرہ کر کے اس کی زندگی دیکھو کیسی، یہ کس پر بات جائے گی؟
दुनिया के एतबार से हम देखें, किसी बड़े के पास जाएं, कहते हैं उस बंदे ने बात खत्म की थी, बात का फैसला किया था, उसकी लाज रखता हूं और दोबारा उस बात को नहीं करूंगा। जिस हस्ती के पास हम गए हैं उसकी लाज रखते हुए पिछली जिंदगी पर काटा मारो, आइंदा नई जिंदगी इख्तियार करो। असर सफर का ये मसला है। मेरे दोस्तों, उम्रे के लिए जाते हैं, अगर उम्रे के अमाल का खुलासा बयान करें तो 4 अमाल हैं उम्रे के। टाइम 5 मिनट ज्यादा आज लग जाएंगे। उम्रे के 4 अमाल होते हैं: इहराम, तवाफ, सई, हलक या कसर। इन 4 चीजों का नाम पूरा होता है। इहराम किसे कहते हैं? इहराम उन 2 चादरों का नाम इहराम नहीं होता, क्योंकि बांधने के बाद वो चादरें आदमी तब्दील भी कर सकता है। 2 चादरों का नाम इहराम नहीं है। इहराम किसे कहते हैं? हज या उम्रे की नियत करके ऊंची आवाज से जो आदमी तलबिया पढ़ता है, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, इसको तलबिया कहते हैं। जो आदमी उम्रे की नियत करके इसको कम से कम 1 दफा ऊंची आवाज से पढ़ता है, समझो वो उसने इहराम बांध लिया। जब इहराम की हालत में आदमी आ जाता है, कुछ ऐसी चीजें जो पहले उसके ऊपर जायज होती वो नाजायज हो जाती है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, तकबीर तहरीम अल्लाह अकबर कहने के बाद कितनी जायज चीजें वो हमारे लिए नाजायज हो जाती हैं। नमाज के अंदर चलना फिरना नाजायज हो जाता है, हालांकि नमाज से पहले तो जायज था। खाना पीना हमारे लिए नाजायज हो जाता है, नमाज से पहले तो वो जायज था। इस तरह और कितनी चीजें, बोलना नाजायज हो जाता है, नमाज से पहले वो जायज था। इसी तरह जब इंसान इहराम की हालत में आता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पहले जायज होती है वो नाजायज हो जाती है। कैसे? मिसाल के तौर पर पहली चीज क्या है? आदमी सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता। सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, अपना सर नहीं ढक सकता, और ऐसी चप्पल या ऐसी जूती नहीं पहन सकता जो बंदे के सामने वाली उभरी हुई हड्डी को छुपा दे। ये 3 चीजें खास मर्दों के लिए हैं। ना सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं, ना ही अपना सर छुपा सकते हैं इहराम की हालत में, ना ही बंद जूता पहन सकते हैं। और आगे 4 चीजें ऐसी हैं जो मर्द और औरतों दोनों के लिए हैं। मिसाल के तौर उसमें इहराम की हालत में हम नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, खुशबू नहीं लगा सकते। और चौथी चीज ये है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बीवी हलाल होती है, उससे भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते इहराम की हालत। इसको इहराम कहते हैं। और दूसरी चीज तवाफ है। तवाफ किसे कहते हैं? बैतुल्लाह के इर्द चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं, और 7 चक्कर लगाने से 1 तवाफ पूरा होता है। 7 चक्कर लगाएंगे तो 1 तवाफ पूरा होता है। और तवाफ इसके लिए वुजू शर्त होता है। वुजू के बगैर जो आदमी तवाफ करता है उस पर जुर्माना आ जाता है, दम आ जाता है। और तवाफ का आगाज कहाँ से करना है? जहां हजर अस्वद का पत्थर लगा हुआ है उसके ऐन बराबर आके इस्तिकबाल करना है। इस्तिकबाल का मतलब क्या है? कि दोनों हाथ कंधों तक उठाएं और दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु लिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये पढ़ के इस्तिकबाल किया और चक्कर लगाना शुरू कर दिया। करते करते दोबारा जब हजर अस्वद के सामने आएगा उसका 1 चक्कर पूरा हो जाएगा। दूसरी दफा फिर इसने इस्तिलाम करना है। इस्तिलाम का माना ये होता है किसी चीज को छू लेना। हजर अस्वद को आदमी नहीं छू सकता इहराम की हालत में, क्योंकि हजर अस्वद के ऊपर उम्दा किस्म की खुशबू लगी होती है। इहराम की हालत में अगर हजर अस्वद को छुएंगे इस इंसान पर जुर्माना आ जाएगा। फिर हजर अस्वद के करीब जाने से और कितने गुनाहों का खतरा होता है। किसी को धक्का लग जाएगा और किसी गैर महरम औरत के साथ आदमी टच हो जाएगा। इसलिए इस्लाम का मतलब यह है कि दूर से फिर आदमी ऐसे इशारा करे, इस तरह हाथों से इशारा करे गोया कि हजर अस्वद के ऊपर रख रहा है। दूसरा चक्कर शुरू कर दे।
پھر تیسرا بھی اسی طرح کرنا ہے، کرتے کرتے جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے، حجر اسود کی جب آدمی سامنے آ جائے گا، پھر آخر میں اس نے استلام کرنا ہے، سمجھو اس کا طواف پورا ہو گیا، 7 چکر پورے ہو گئے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، آج بھی وہ پتھر وہاں موجود ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہاں جا کے اس کے ارد گرد جا کے 2 نفل پڑھنے، اور اس کے بعد پھر آگے تیسرا عمل ہوتا ہے سعی۔ سعی کیسے کہتے ہیں؟ صفا سے مروہ 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر چلے جانے، سب سے پہلے صفا پہاڑی سے شروع ہوتا ہے، صفا پہاڑی پر جا کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کر کے نیت کر کے پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کر دینا ہے۔ صفا سے مروہ کی طرف چلا تو 1 چکر ہو گیا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آیا تو 2 چکر ہو گئے، کرتے کرتے 7 جب چکر پورے ہو جائیں گے مروہ پر، وہاں جا کے سمجھو اس کی سعی پوری ہوگی۔ اس کے بعد بھی چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان حلق کرے یا قصر کرے۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسرے سے سارے بال اپنے اتار دینا، یہ مردوں کے لیے افضل عمل ہے کہ اسرے سے اپنی ٹین کروا لو، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ 1 پورے کے برابر اپنے بال کاٹ لے۔ جب جس آدمی نے، جس عورت نے یہ 4 کام کر لیے، سمجھو اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اس کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر کو اپنی زندگی بدلنے کا اللہ ذریعہ بنائے۔